السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ تو اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے، اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے آج میری یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ سیف احمد صاحب ہیں، جو ماشاءاللہ اسلامک فائنانس اور انویسٹمنٹ کے ایکسپرٹ ہیں. اور الحمدللہ ان کی اگرچہ میں بات کروں، اکنامک کی ڈگری امریکہ سے حاصل کی ہے، لنڈن اسکول آف اکنامکس کے بھی گریجویٹ ہیں. الحمدللہ ایک اعلیٰ تعلیم ہے. بھارت دیش سے بیرونی ممالک میں جانا، محنت کرنا، دین کو بھی سیکھنا، دنیا کو بھی سیکھنا، کوالیفیکیشن حاصل کرنا اور اسلامک فائنانس کے ایکسپرٹ بننا، یہ ہماری بہت خوش قسمتی کی بات ہے. تو سیف احمد صاحب، ہم آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سب سے پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا کانسیپٹ اسلام میں کیا ہے؟ جی سعد بھائی، زکوٰۃ جو ہے یہ دین کا ایک پلر، ہم جانتے ہیں نا اسلام کے 5 پلرز ہیں، تو زکوٰۃ تیسرا پلر ہے جی، اور ایک فریضہ ہے، اہم فریضہ دین کا. اور یہاں تک کہ اس کی اہمیت کی بات کریں تو بتاتے ہیں کہ 27 بار زکوٰۃ اور نماز کا ذکر ایک ساتھ ہوا ہے قرآن مجید میں. تو اس کی اہمیت پر، اور زکوٰۃ جیسے میننگ پاکی، پیوریفائی، ٹو پیوریفائی، تو اس سے ہم اپنی مال کی پاکی کرتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ جیسے ہم کو بتایا ہم مال کو خرچ کرنا ہے، اور مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ ہے. اور زکوٰۃ کو آپ اس کی امپلیکیشنز دیکھیں گے تو زکوٰۃ کے ذریعے بھائی چارگی بڑھتی ہے، ہمارا مال پاک ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے سے جو ہے غریبی مٹتی ہے. بہت سے فائدے ہیں زکوٰۃ کے، لیکن سب سے مین پوائنٹ کیا ہے کہ یہ ایک فریضہ ہے، ہم کو کرنا ہے. کریں گے تو ہم پاس ہو جائیں گے، نہیں کریں گے تو آخرت میں ہم پکڑے جائیں گے. اس کا بہت بڑا جو ہے اس کا پنشمنٹ، جو عذاب بہت زیادہ ہے، اور سب چیزیں بیان کی گئی ہیں قرآن حدیث میں. لیکن دنیا میں بھی آپ اس کا ہمیں بھگتنا پڑے گا. آپ کے مال میں برکت نہیں رہے گی، آپ کو طرح طرح کی پریشانیاں، جو آپ پیسے بچاتے ہیں زکوٰۃ نہیں دینے سے، وہ پیسہ آپ کا برباد ہو جائے گا، آپ کو طرح طرح کے تکلیفیں آئیں گے وغیرہ وغیرہ. اور زکوٰۃ سے کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ سے ہمارا مال بڑھتا ہے، اور سود سے، بیاج سے مال کم ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ زکوٰۃ کا، جیسے کہ نماز کی بات آئی، ہر مسلمان کو پڑھنا ہے، روزہ ہر مسلمان کو رکھنا ہے، ایمان تو بیسکلی ہر ایمان والے کو جو ہے اس کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا اقرار بھی ہو، یقین بھی ہو، اس کا عقیدہ بھی اس کے اوپر ہو. زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے یا کب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جی صاحب بھائی، جو زکوٰۃ جو ہے، یعنی زکوٰۃ کس کو دینا ہے؟ جی، یہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے. زکوٰۃ سب سے پہلے مسلمان جو بالغ ہے اور جو عاقل ہے اور جو صاحب نصاب ہے اس پر فرض ہے. اب یہ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ تو شریعت میں صاحب نصاب کی ڈیفینیشن 2 طریقے سے دی گئی. ایک ہے سونے کے حساب سے اور ایک ہے چاندی کے حساب سے. یعنی جو اس کا جو مال جو زکوٰۃ کے شرائط میں زکوٰۃبل ہے، جس پہ زکوٰۃ لگتی ہے، اور اس کا میں آگے اس کو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. اگر وہ چاندی کے حساب سے 612 گرام یعنی 52.5 تولے چاندی کا ویلیو سے زیادہ ہو، یا سونے کے حساب سے گولڈ نصاب جو ہے، سونے کے نصاب سے 87.5 گرامز، جو 7.5 تولہ سونے سے زیادہ ہو، تب وہ صاحب نصاب کہلایا جائے گا. یعنی وہ زکوٰۃ دینے کے لیے ایلیجیبل ہے، ہی از ایلیجیبل ٹو پے زکوٰۃ، اور اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے. تو یہ بیسک آپ کے لیے اس کا آنسر. صحیح بات ہے. تو میرا ایک تیسرا سوال آپ سے بہت خاص اور امپورٹنٹ ہے. زکوٰۃ جو ہے کس کو دینا ہے؟ زکوٰۃ کس کو دینا ہے، اس سے پہلے میں یہ بتاؤں آپ کو کہ زکوٰۃ کب دینا ہے. صحیح، زکوٰۃ جیسے اب صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اس کو فوراً زکوٰۃ دینا نہیں ہے. اس کو 1 سال یعنی قمری کیلنڈر 1 لونا ایئر تک انتظار کرنا ہے کہ نمبر سے بات سمجھ میں آتی ہے. سپوز علماء اکرام بتاتے ہیں کہ ابھی چاندی کا حساب سے ہمیں چلنا ہے، کیونکہ چاندی کی ویلیو گولڈ سے کم ہے. چاندی کا نصاب ویلیو تقریباً آج کے ریٹ میں اراؤنڈ 45,000 روپیز ہے، 45,000. اور گولڈ کی نصاب ویلیو تقریباً 6 لاکھ ہے، کیونکہ بہت فرق ہو گیا ابھی چاندی اور گولڈ میں. پہلے یہ 2 نصابوں کی ویلیو حضور کے وقت میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تقریباً ایک ہی ہوتی تھی, ایک ہی اس کی ویلیوز ایک ہی ہوتی تھی, اس لیے دو نصاب تھے. لیکن اب کیونکہ چاندی کی ویلیو بہت کم ہے, علماء کرام کا اکثر یہ قول ہے کہ چاندی کے حساب لے کر چلے. تو سمجھو کسی کے پاس کیونکہ قمری کیلنڈر کو یوز کرنا ہے, سمجھو 2 رجب کو اس کے پاس 50,000 روپے آ گئے جی, تو وہ صاحب نصاب ہوگا. لیکن وہ اگلے سال 2 رجب تک ویٹ کرے گا اور چیک کرے گا کہ اس وقت کے نصاب جو 612 گرام ہے اس کی جو ویلیو ہے, اس وقت کے پاس اس کا مال جو ہے زکوٰۃ کا جو کیلکولیشن ہے وہ اس وقت کے نصاب سے اگر زیادہ ہے تو وہ زکوٰۃ تب ادا کرے گا انشاءاللہ اپنے مال. 1 سال کو انتظار کرنا ہے, 1 سال کا انتظار کرنا ہے. اور لیکن جب آپ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے تب آپ کو جیسا وہ جو تاریخ ہے آپ کا, جو جیسا جب آپ صاحب نصاب ہوئے ہیں اسی وقت آپ کو کیلکولیشن کرنا ہے. جی جی, تب آپ کو ویٹ نہیں کرنا ہے کہ 1 سال ہوا ہے نہیں. جہاں آپ صاحب نصاب ہے تو اس وقت جو بھی آپ کا مال ہے, چاہے وہ 1 دن پہلے ہی کیوں نہ آیا ہو آپ کے ملکیت میں, اونرشپ میں, آپ کو ٹوٹل کر کے اس کا زکوٰۃ ادا کرنا ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آج کے ڈیٹ کے حساب سے ایگزامپل 45,000 کی اگر چاندی آپ کے پاس ہے تو نصاب 45,000 نصاب ہے, 45,000 کے اوپر کا جو بھی مال ہے اب اس کو آپ جو ہے زکوٰۃ دینا ہے. اب 50,000 آج میرے پاس ہے, دیٹ مینس مجھے جو ہے اب زکوٰۃ دینا ہے, لیکن 1 سال کا مجھے انتظار کرنا ہے اس 50,000 کے لیے. جیسے وہ 1 سال یعنی 2 رجب, اگلے سال کے 2 رجب جب آئیں گے تب میرے پاس 50,000 کی بجائے 1 لاکھ ہوں یا 1.5 لاکھ ہوں یا 2 لاکھ ہوں یا سونا یا چاندی واٹ ایور جو میرے پاس کیلکولیٹ ہو رہا ہے گھر کی جو بھی چیزیں تو وہ بڑھتی جا رہی ہیں, تو ان ساری چیزوں کا ملا کر مجھے کتنے % دینا ہے؟ تو زکوٰۃ کا پرسنٹ ہے 2.5%, اور آف یور زکوٰۃ کا جو ویلتھ ہے جو زکوٰۃ میں آتا ہے جس پہ زکوٰۃ لگتی ہے 2.5% ہے. لیکن آپ نے جو سوال کیا سمجھو 1 لاکھ ہو گیا, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ, لیکن اس وقت کا جو نصاب چاندی کا ہوگا اس کو کمپیئر کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آج 45,000 ہے چاندی کی ویلیو 612 گرامز اپروکسیمیٹ, ہو سکتا ہے اگلے سال جب آپ دیکھیں گے 1 سال ہو گیا اس وقت وہی 612 گرام 2 لاکھ ہو سکتا ہے. ممکن ہے, ناممکن تو نہیں ہے. چاندی کا ریٹ روز بدلتا ہے, اب ہو سکتا ہے کہ بہت بڑھ گیا, دگنا تگنا ہو گیا, تو پھر میں صاحب نصاب کے آپ نیچے ہو جائیں گے. لیکن ایسا تو نہیں ہے, پچھلے آپ دیکھیں گے 10 سال سے تو ریٹ تقریباً وہیں سے پہ ہو رہا ہے چاندی کا, اتنا بڑھ نہیں رہا ہے. تو یہ تو زکوٰۃ دینے کی بات ہو گئی. آپ نے پھر پوچھا کس کو دینا, صحیح جی. تو زکوٰۃ کس کو دیں, تو میرا چوتھا سوال یہی تھا کہ زکوٰۃ جو ہے کس کو دینا چاہیے, کون لینے والا ہے زکوٰۃ؟ جی, تو اس کے لیے 8 کیٹیگریز بتائے گئے قرآن مجید میں. 8 کیٹیگریز ہیں, اس میں سے میں 3-4 کا ذکر کروں گا جو تقریباً ہم لوگ جب ہماری سوسائٹی سے جڑے ہوئے ہیں, جب ہمارے روزانہ کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے فقیر طبقہ. جو فقیر کا مطلب وہ ہے جو جن کے پاس مال ہے لیکن اتنا مال نہیں ہے جتنا وہ صاحب نصاب بن جائے. وہ ان کے پاس جو مال ہے اس سے ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں, تو وہ ہے. دوسری کیٹیگری مسکین کے, مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, بالکل غریب مسکین. تیسرا کیٹیگری ہے غارمین, جو مقروض لوگ ہیں, جن کے پاس جو ہے قرضے ہیں, جو مقروض ہے, قرضدار. اور ایک کیٹیگری ہے ابن السبیل, یعنی جو ٹریولرز ہیں, اپنے گھر سے دور ہیں اور کوئی گھر اپنے وطن میں اپنے گھر میں وہ پیسے والے ہیں, لیکن اب جب سفر میں ہیں ان کے پاس کوئی یا ان کا پورا مال لٹ گیا, اس کو دیکھنا پڑے گا. اگر کوئی آج کے گوگل پے کا زمانہ ہے, کسی کو فون کر دے وہ آپ کو پیسہ ٹرانسفر کرے گا. اسلام نے آپشن رکھا ہے, بھلے زمانے میں کہ ہمارے پاس کتنے بھی ٹیکنیکل آپشنس ہوں, سب کچھ ہو, مانیے کہ میرے پاس دولت ہے, پیسہ ہے اور میں خود زکوٰۃ دینے والا ہوں, لیکن میں ایک ایسی جگہ جا کر پھنسا ہوا ہوں جہاں پر میں اپنے گھر سے وطن سے پیسہ نہ منگوا سکتا ہوں, نہ لا سکتا ہوں, نہ میرے پاس پیسے کی کوئی گنجائش ہے. اس موقع پر اسلام اتنا آسان ترتیب بنایا ہے کہ کوئی اور انسان جو زکوٰۃ دیتا ہے اور مجھ پر جو ہے زکوٰۃ لینا, اس وقت پر ایلیجبل آپ لے سکتے ہیں, میں لینے والا ایلیجبل ہو جاتا ہوں. جی. تو یہ آپ کا, تو یہ 4 لوگوں کو جو ہے ہم اپنا زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو میں اور ایک میں آپ سے مین اور خاص امپورٹنٹ میرا سوال ہے زکوٰۃ کے ریلیٹڈ. اب مجھے زکوٰۃ دینا ہے, اب جیسے کہ کہا کہ میں صاحب نصاب بھی ہو گیا, اب میں اسے کیلکولیٹ کیسے کروں؟ یہ بہت اہم سوال ہے, کیونکہ
یہی تو کیلکولیشن میں کافی گہرائی ہیں. اور میں اکثر سنا ہوں کہ ہمارا جو مال ہوتا ہے وہ مال کا دینا ہے. 1 لاکھ کا فون رکھا ہوں, کئی گاڑی رکھا ہوں, کار رکھا ہوں, کوئی اور میرے پاس چیزیں ہیں, سونا بھی ہے, چاندی بھی ہے, کیش ہے, بینک میں کیش پڑا ہوا ہے, کسی کو میں نے قرض دیا ہوا ہے, تو میرا مال ہے لیکن میں نے قرض بھی دیا ہے. تو بہت سارے سوال ہیں. تو میں اپنے مال کو کیلکولیٹ کیسے کروں اور کیسے اس کا پورا ایک یہ بناؤں کہ بھائی میرا یہ پورا مال اتنا ہے, بھلے میرے پاس ہے یا کسی اور کے پاس رکھا ہے, تو مجھے اب اس میں سے 2.5% کیسے نکال کے دینا ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. یہ اصل بہت ہی ڈیپ سوال ہے. اس کا اگر جواب دینا ہے تو کئی گھنٹے بات ہو سکتی ہے, کیونکہ زکوٰۃ کے اوپر بڑے بڑے کتابیں لکھی گئی. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں, ہمارے ناظرین ہیں, انشاءاللہ ضرور فکر مند ہو کر اس بات کو سنیں گے. مختصر طور پہ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں, جو میں نے تحقیق کیا ہے اور علماء کرام سے سیکھا ہے, کتابوں سے سیکھا ہے. تو زکوٰۃ اس مال پہ دیا جاتا ہے جو مال سب سے پہلے آپ کی ملکیت میں ہو, اونرشپ میں ہو, جو آپ کے قبضے میں ہو, میری کسٹڈی میں, میرے اونرشپ اور پوزیشن میں ہو, 2 چیزیں ہونے چاہیے. اور کون سے مال پہ دینے چاہیے؟ تو سب سے پہلے ہم زکوٰۃ ایک بیلنس شیٹ ہے, وہ جو آپ کا زکوٰۃ کا تاریخ ہے, جیسے میں نے پہلے کب دینا ہے آپ کو زکوٰۃ, جب آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں تو اس تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس یہ مال ہے اور کتنا ہے, اور اس کو آپ ٹوٹل کریں گے. اور مال کون سا دیکھنا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے آپ کا سونا اور چاندی. اور اس سلسلے میں یہ بات کہنا ضروری ہے کیونکہ مرد حضرات کو ہر ایک بندہ اپنا کیلکولیشن خود کرے. جیسے اگر ہسبینڈ اینڈ وائف ہے, ہسبینڈ کا مال الگ ہے, ہر وائف کا مال الگ ہے. جویلری یوزلی وائف کی ملکیت میں ہے, کیونکہ ہر ایک چیز جو ہے کوئی نہ کوئی اس کا اونر ہے, تو اس کو کلیئر آپ کو ڈیفائن کرنا ہے. تو سب سے پہلے آپ اپنا سونا اور چاندی کا حساب لگائیں گے کہ میرے پاس کتنا سونا ہے اور کتنا چاندی ہے, اور زکوٰۃ کی ڈیٹ میں اس کا مارکیٹ ویلیو کیا ہے, وہ ٹوٹل کر کے آپ اپنا ٹوٹل میں لگائیں گے. یہ سب سے پہلے 2 کیٹیگریز ہیں آپ کے ٹوٹل میں. اس کے بعد آپ کیش پہ آئیں گے. کیش میں کئی چیزیں آتے ہیں. کیش میں مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں جو کیش رکھا ہوا ہے, آپ کے بینک بیلنس کیا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ, سیونگ اکاؤنٹ, فکس ڈپازٹ, اس کا ٹوٹل آپ کریں گے پورے آپ کے بینک اکاؤنٹس میں. پھر آپ کے پاس فورن ایکسچینج کتنا ہے, US ڈالر, یورو, اس کا انڈین روپی میں, جو روپی میں کیا کنورژن ریٹ ڈال کے اس دن زکوٰۃ کے دن ڈیٹ کے حساب سے آپ اس کی ویلیو لگائیں گے. پھر آپ کے ڈپازٹ, آپ کرایہ دار ہیں کہیں پہ اور آپ نے جو اس کا سیکورٹی ڈپازٹ آپ کو جو ایڈوانس دیے ہیں وہ بھی آپ کا مال ہے, اس کو بھی آپ کو شامل کرنا ہے. آپ کسی کو لون دیے ہیں, کئی لوگوں کو لون دیے, قرضے دیے ہیں, وہ آپ کو امید ہے کہ وہ واپس آئے گا, تو اس کو بھی آپ کو انکلوڈ کرنا ہے. پھر مثال کو چٹ فنڈ ہے, آپ چیٹی میں پیسے ڈالے ہوئے اور آپ کی چیٹی ابھی اٹھی نہیں, اور یہ بات عرض کر دوں کہ حلال چٹ جو خورے والا سسٹم ہے, تو اس میں اگر آپ کی چیٹی ابھی نہیں اٹھی تو آپ نے اب تک کتنا جمع کیا ہے وہاں پہ آپ کے چٹس میں, پلس کمیشن جو چلانے والے لے گا وہ بھی آپ اپنے ٹوٹل میں ڈالیں گے. تو تقریباً یہ چیزیں. اور آپ کے انویسٹمنٹس کو لینا. نیکسٹ انویسٹمنٹ شیئر مارکیٹ میں جو آپ کے انویسٹمنٹس, حلال انویسٹمنٹس جو آپ کے شیئر مارکیٹ میں ہو, وہ اس میں تھوڑی گہرائی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ لانگ ٹرم کے لیے لے ہیں یا بیچنے کے لیے لے ہیں, اکثر لوگ کیونکہ بیچنے کی نیت سے لیتے ہیں کہ جب شیئر پرائس بڑھے گا اس کا جو گین آئے گا وہ لیتے ہیں, تو اس نیت سے لوگ اکثر شیئرز لیتے ہیں. تو وہ ان کو اس زکوٰۃ کے دن پہ جو ان کا مارکیٹ ویلیو ہے ٹوٹل پورٹ فولیو کا, اس کو ایڈ کرنا ہے. اوکے. پھر آپ جو بھی بزنس میں پارٹنر ہیں, اچھا, تو وہ آپ کے پارٹنرشپ ریشو کے حساب سے وہ بزنس کی جو مال ہے جس پہ زکوٰۃ لگتی ہے اس کو ڈالنا ہے. اور جہاں تک آپ کا خود آپ بزنس تاجر ہو تو کون سا آپ کو اپنے بزنس کا کون سا مال آپ کو شامل کرنا ہے, یہ بھی ایک, اس میں صرف آپ تجارتی مال کو انکلوڈ کریں گے. جو مال تجارت ہے, مثال کے طور پہ آپ موبائل فونز کا بزنس کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس اپنے شو روم میں, ویئر ہاؤس میں جتنے بھی اسٹاک ہے اس کی ویلیو لگائیں گے آپ, مارکیٹ ویلیو, انوینٹری, اسٹاک آپ کے گو ڈاؤن میں, دکان میں. ایک ایگزامپل, دکان میں نے شروع کی ہے, 1 لاکھ روپے میرے پاس آ گئے ہیں اور وہ 1 لاکھ میرے ہیں اب, اور میں صاحب نصاب کی کیٹیگری میں آ گیا اور مجھے اب زکوٰۃ دینا ہے اور مجھے 1 سال کا انتظار کرنا ہے. جیسے ہی یعنی 2 رجب کو میرے پاس 1 لاکھ روپے آئے
अगले 2 रजब को मेरे पास जो भी आप मोबाइल फ़ोन का बिजनेस शुरू किए अब मैं रोटेशन 1 साल में करते करते मेरे पास 10 फ़ोन मैंने 1 लाख में खरीदे थे, अब मेरे पास 20-30 फ़ोन भी हो गए। जी, उन सारे फ़ोन्स का मुझे पूरा वैल्यू लगाना है, मार्केट वैल्यू, और वो उस निसाब की वैल्यू के ऊपर रहेगा आपका टोटल माल मिला के जो भी मैं बता रहा हूँ। तो बिज़नेस में आप तिजारती माल, मेन तिजारती माल का मतलब ये जो आपने माल जो खरीदा तिजारत के लिए, बेचने के लिए, वो आपकी नीयत है, और ज़कात के दिन भी वही नीयत है आपकी। क्योंकि तिजारत के हम एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, वहाँ पे हमने मशीन्स रखे हैं, चेयर्स रखे हैं, टेबल, उस पे नहीं, उस पे नहीं आएगा। फिक्स्ड एसेट्स पे ज़कात नहीं लगेगी, मशीनरी पे नहीं, वो हमने इस्तेमाल के लिए ली है, इस्तेमाल, वो बेचने की नीयत बेचने के लिए नहीं। हाँ, अगर आप जो फर्नीचर है, जो मशीन है, उसका तिजारत कर रहे हैं तो वो आपका इन्वेंट्री अगर बेचने की नीयत है जी। तो ये भी हो सकता है कि हमने लैंड ली है अपार्टमेंट बनने के लिए, खुद के इस्तेमाल के लिए, तो उस पर ज़कात नहीं है। अगरचे लैंड बेचना की नीयत से लिए हैं तो रियल एस्टेट जो है, अब जो लैंड है, अपार्टमेंट्स हैं, घर है, अगर आप उसकी तिजारत कर रहे हैं, नीयत है जब आप वो खरीदा, जैसे अपार्टमेंट आप खरीद रहे हैं बेचने की नीयत से, और ज़कात के दिन के वक्त भी आपकी वही नीयत है, तो उसकी वैल्यू पे भी ज़कात लगेगा। वो आपके जो टोटल आप कर रहे हैं आपके माल का, उसमें लगेंगे। लेकिन अक्सर लोग लेते हैं अपार्टमेंट से लैंड, नहीं अभी नीयत नहीं है, पता नहीं बेचेंगे नहीं है, बच्चों को देंगे, ये देंगे, तो उस पे ज़कात नहीं लगेगी। लेकिन आपकी नीयत हो, जब तक आप नीयत नहीं बदलेंगे बेचने की, तब तक उस पे ज़कात नहीं लगेगा। जी जी जी। तो उसके साथ साथ ये टोटल माल हो गया तकरीबन, लेकिन उसके साथ साथ शरीयत ने आपको गुंजाइश दी है कि आप इसको कम भी, आपके डेट से, लाइबिलिटी से इसको कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके कर्जे हैं, जी जी जी, अच्छा, आपको किसी को कर्ज देना है, आपने लिया है किसी से 1 लाख रुपए, तो वो आप अपना माल से कम कर सकते हैं। जी जी। और आप कोई इंस्टॉलमेंट स्कीम में जमे हैं, जिसको आप समझो 4-5 साल का लोन है, घर का लोन आपको अदा करना है, मिसाल के तौर पे एक 12 महीने की लोन आप कम कर सकते हैं। और आपके कुछ खर्चे हैं जो आपको देना था लेकिन अभी आप नहीं दिए, जैसे किराया देना था ये महीने का, अभी तक नहीं दिया आप, लेकिन वो डेट चले गया, लेकिन वो किराया 12 महीने का कैलकुलेट होगा या 1 महीने का? जो आपको देना था, जो आपको मिस हो गया, 1 महीने का जो आपको देना था, लेकिन ज़कात डेट आ गया फिर भी आप नहीं दिए, वो आप कम कर सकते हैं। लेकिन एग्जांपल में ये भी आपसे पूछ लेना चाह रहा हूँ कि मेरे पास 1 लाख रुपए आए, उसका मैंने 1 साल का इंतज़ार किया, लेकिन जब ज़कात देने का मेरा वक्त आया, अब 1 लाख की मुझे ज़कात निकालना है, कितना 2.5% आप बताएं जी। उस वक्त मुझे ये ख्याल आया कि मैंने मेरे XYZ दोस्त से जो है, एक फलाने दोस्त से जो 10,000 उधार लिए हैं, कर्ज लिए हैं, तो क्या 1 लाख की पूरी 2.5% निकालना है, या 10,000 मेरे दोस्त को दे के 90 की निकाल सकता हूँ? नहीं, आप अभी दिए ना दिए वो आप जब आप देंगे तब देंगे, लेकिन आपका कर्ज 10,000 है, आपको देना है, तो वो आपकी लाइबिलिटी है। तो समझो आपके पास पूरा जो मैंने एसेट्स आपको बताए सिर्फ 1 लाख हैं और कर्ज आपका 10,000 है, तो आपका ज़कातेबल जो वेल्थ है जिस पे ज़कात कैलकुलेट होगा वो 90,000 है। 1 लाख माइनस 10,000, उस पे आप 2.5% लगाएंगे, 2.5%, और वो जो आता है वो आपकी ज़कात। माशाल्लाह, आपसे जो बात हुई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें सबसे पहली बात तो ज़कात क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, इस पर एक तफसील बात हुई हमारी मुख्तसर अंदाज में भले भी। उसके बाद में जो है ज़कात किस इंसान को देना है, कब उसके ऊपर वो साहिब निसाब इंसान बनता है जी। फिर हमने ये भी डिस्कशन किया कि ज़कात किस इंसान को देना, कौन ज़कात का मुस्तहिक है, और कब निकालना है, हाँ कब निकालना है, और ज़कात का मुस्तहिक कौन है जी। जो 4 पॉइंट्स पे हमने बात की, मिस्कीन है, फुकरा है, ट्रैवलर है और मकरूज़ है, तो इस पर हमारी बात हुई। और आखिर में मेरी ये बात ये है कि माल का पूरा कैलकुलेशन हो गया। अच्छा, कैलकुलेशन की मेन इंपॉर्टेंट बात है कि हमें किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन के बाद फाइनली डिसाइड हो गया कि मेरा XYZ इतना अमाउंट है, मुझे इसका 2.5% निकालना है। अब देना किस शक्ल में है, ये बहुत अहम सवाल है। देना यहाँ पे अक्सर चूक हो जाती है, और इस पर थोड़ा रोशनी मैं डालने की कोशिश करूँगा कि ज़कात में कई चीज़ें उलमा इकराम और बताते हैं कि कई चीज़ें को मद्देनज़र रख के आपको ज़कात अदा करना है। उसमें सबसे मेन पॉइंट क्या है कि आपको मिल्कियत ट्रांसफ़र करना है, ओनरशिप। आपको जो ज़कात दे रहे हैं ना किसी को जो मुस्तहिक है, उसको उसका मालिक बना देना है। अच्छा, और तो वो एक पॉइंट है। उसमें प्रैक्टिकली क्या होता है, मिसाल कभी दिखने में आता है कि बहुत से जो है फलाही इदारे वगैरह जैसे यतीमों को और जो है जो पेशेंट्स को वगैरह हेल्प करना चाहते हैं। जैसे हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है
تو ڈائریکٹلی ہاسپٹل کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں اس کے علاج کے لیے، لیکن وہ اس کو سب سے پہلے اس کو مالک بنانا ہے اس کا، تو جب تک وہ مالک نہیں بنتا تب زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی تب تک۔ ایگزامپل کیا میں ایسا آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ ایک انسان کو زکوٰۃ دینا ہے، جی ایک انسان پیشنٹ ہے، زکوٰۃ لینا ہے اسے، جی مستحق ہے وہ، جی ہاسپٹل کی بجائے کوئی بیچ میں ذمہ دار این جی او بنے، جی تو کیا یہ پیسہ این جی او کو جا کر کسی ادارے کو جا کر وہاں تک پہنچ سکتا ہے، یا ڈائریکٹ یہ دینے والے کو اور لینے والے کو کے بیچ میں کوئی نہ ہو؟ جی، جو این جی او ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہاسپٹل کو دینے سے پہلے جو بینیفیشیری ہے، جو زکوٰۃ کے مستحق ہے، اگر ان کے ہاتھ میں پیسے لا کے دے دیں یا ان کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں، یہ سب سے اولی بات ہے۔ لیکن اگر وہ پریکٹیکلی کرنا اگر مشکل ہے تو بس وہ ان سے اجازت لے لیں کہ ہم آپ کی طرف سے وکیل بن کے ہم آپ کا زکوٰۃ ادا کریں گے ہاسپٹل کو یا فلاں ادارے کو۔ ایسا ہم بتا سکتے ہیں کہ فلانی جگہ سے آپ کی مدد کے لیے اتنی رقم آئی ہے اور یہ پیسہ ہم آپ کے علاج کے لیے ہاسپٹل آپ کے وکیل بن کر، تو وہ اگر آپ کی اجازت دیں گے، اگر وربلی بھی دیں گے، زبانی، وہ شریعت میں اس کی بھی الاؤنس ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی نہیں، اس میں یہ بھی سوال تھا میرا، جو زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں کس شکل میں دے سکتے ہیں؟ پیسہ آپ زکوٰۃ کیش میں بھی دے سکتے ہیں، کائن میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہاں ایک تو اس کی ملکیت دینا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کو افطار کا کھانا کھلا رہے ہیں، لیکن جب تک آپ ان کو مالک نہیں بنا دیتے وہ زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کھانا دے رہے ہیں وہ جو لینے والے ہیں، جو کھانے والے ہیں، ان کے اختیار میں ہو کہ وہ کھائے نہ، یا اس کو کھانے کو لے کے جا کے مارکیٹ میں بیچ دیں، لیکن ان کو وہیں پہ کھانا ہے تو وہ ان کے اختیار میں نہیں۔ تو جو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس رقم کا، اس چیز کا وہ مالک بن جائے۔ اور یہ بھی پوائنٹ ضروری ہے کہ وہ کسی اجرت میں نہ ہو، یعنی ریمونیریشن کے، وہ انہوں نے کچھ تنخواہ نہ ہو کہ انہوں نے کام کیا میرے لیے تو ان کو ان کا سیلری دینے کے بجائے میں ان کو زکوٰۃ دے دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ وہ ان کا جو حق ہے وہ حق ادا کرنا ہے، وہ الگ بات ہے۔ یہ آپ کا پرسنل مسئلہ ہے جو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے اور مستحق اس کو مکس نہیں کرنا ہے۔ اور نیت بھی ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے کہ آپ جب زکوٰۃ دے رہے ہو سب سے پہلے ان کی نیت کرے کہ میں یہ سال کی یہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، تو دینے سے پہلے وہ نیت کرے، یا اس سے پہلے پیسوں کو نکال کے الگ سے اس کو سیگریگیٹ کرے، الگ سے رکھے اس کو، تب ٹھیک ہے۔ ایک بار نیت کر لیا تو وہاں سے آپ دے، یا ہر بار آپ اس کی نیت کر کے دیں، تب ہی زکوٰۃ ادا ہوگا۔ جی، تو میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں سیف احمد صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا، بہت سوسائٹی کے لیے، ہمارے مسلم سماج کے لیے بہت ضروری تھا کہ زکوٰۃ کیا ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے، اس کی نالج، ایک بیسک نالج سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ہے ہم لوگوں تک، اپنے عوام تک پہنچا رہے۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان باتوں پر عمل کریں، اور عمل کر جو ہے آپ اپنے آپ کو بھی پہچانیں کہ آپ صاحب نصاب ہیں، اگر ہیں تو کب دینا ہے، کس کو دینا ہے، کیسے دینا ہے، ساری طریقے کی تفصیل اس میں پوری بات آ گئی۔